أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا اس سے پہلے کہ اللہ یہود اور نصارہ سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ کیا تم لوگ اس قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف بازی ہوتی. اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ ان لوگوں کو ایسی بات کیوں کر رہے ہیں. آج ہم ان کی بات نہیں کریں گے. آج ہم لوگ مشرکین مکہ کی بات کرنے والے ہیں. دیکھیے، قرآن میں ایسا ہے کہ آپ بنا کانٹیکسٹ کو قرآن کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. اور اللہ جو یہاں پر یہود اور نصارہ کوئی کچھ بات بول رہے ہیں، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ یہ چیز صرف یہود اور نصارہ کے لیے، یعنی یہ چیز صرف یہود اور نصارہ کے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ مشرکین مکہ کے لیے بھی ہے، اور آج یعنی قیامت آج ہم لوگ کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگ کے لیے وہ بات ہے. اب دیکھیے اس میں اللہ کیا کریں کہ جو لوگ اللہ پر بلیو نہیں کریں، جو لوگ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کتاب ہے، اللہ اس کو یہاں کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے جو بولیں کہ اللہ کا کلام قرآن کیسے ہے، ان سب کے لیے یہ آیات ہے. خاص طور پر یہی آیات ہے کہ تم لوگ غور کرو کہ اللہ کا یہ کلام کیوں ہے. ہم لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان اس لیے ہم مسلمان، ایسا بالکل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ ریزن دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. اب ہم لوگ مشرکین مکہ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے، اگر مکہ کی بات کریں تو وہ لوگ عرب تھے، پیور وہ لوگ عرب تھے، اور وہ لوگ خود کو عرب وہ بولتے تھے، اور سارے لوگ بولتے عجم بولتے تھے. مطلب عجم مطلب ہوتا ہے جاہل لوگ، جو عربی نہیں جانتا ہو. اور عرب اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ عربی جانتا ہے. یعنی وہ لوگ یعنی قریش کو اپنے لینگویج پر، اپنے اس عربی پر اتنا ناز تھا، اتنا گھمنڈ تھا کہ نان عرب جتنے بھی لوگ تھے سب وہ لوگ جاہل بولتے تھے، کیونکہ وہ لوگ کو زیادہ عربی کا گیان تھا. اور اگر عرب کی بات کریں تو ایک شخص کا نام آتا ہے ولید ابن المغیرہ، جو کہ عرب میں سب سے بہترین، سب سے بڑا پوئٹ تھا. پوئٹ مطلب جو پوئٹ جو شعر و شاعری کرتا ہے اس کو پوئٹ. تو جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور عرب کو یہ بات پتہ چلنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی یہ عبادت کرو، یہ مورتی پوجا سارا غلط ہے. تو سارے مشرکین یعنی قریش کے سردار نے میٹنگ بیٹھایا، سب آ گئے، اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سب سے زیادہ عربی جانتا ہو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اس سے کمپٹیشن کرواؤ. تو اس میں نام آیا ولید ابن المغیرہ کا کہ تم جاؤ. سب نے کہا کہ ولید تم جاؤ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا کے آؤ، کیونکہ تم کو زیادہ عربی آتا. تب ٹھیک، تو بولے ٹھیک ہے جاتے. وہ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی قیام اللیل کر رہے تھے. اور جب وہ قرآن جب سنا تو اس کا دماغ گھوم گیا، اور وہ منہ لٹکا کے قریش کے سردار کے پاس آئے، اور سب نے کہا کہ ولید تمہارا منہ کہاں ہے، کیوں لٹکا ہوا؟
تو اس نے کہا ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، یہ قرآن کسی نہ کوئی انسان نے بنایا ہے، نہ یہ شیطان کے طرف سے ہے، نہ یہ کہیں اور سے ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پورے عرب میں پورے عرب میں مجھ سے زیادہ عربی کا علم رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اسی لیے یہ قرآن کوئی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اور بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ پڑھے لکھے نہیں تو وہ کیسے بنا لے گا؟ اور کیا کہتا تھا کہ یہ کسی شیطان کی طرف سے اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں سارے جادوگر کو جانتا ہوں اور شیطان یہ کلام بنا ہی نہیں سکتا۔ تو سب نے کہا کہ تم کیوں بول رہی یہ بات؟ تو اس نے کہا کہ یہی بات ٹروتھ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول۔ اس نے کہا سب کو، لیکن سب نے پلان کیا کہ نہیں، یہ ایسے نہیں چلے گا، تم کچھ بولو، ورنہ آج ہوئی اگر سب کوئی تمہارے منہ سے یہ بات سن لیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو سب کوئی مسلمان بن جائے گا، اور وہ لوگ ایسا چاہتے نہیں تھے۔ تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں۔ اس نے جب سوچا اچھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سب کو یہ بات بول دو کہ یہ قرآن ایک الگ ٹائپ کا جادو ہے، یعنی وہ خود سے بنا کہ جھوٹ بولا۔ جھوٹ کیوں بولا؟ کہ سب کو بولنے کے لگا، سب کو یہ بات پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کہہ رہا ہے تو سب کو مسلمان بن جاتا ہے، اس لیے اس نے جھوٹ کہا۔ میرا کہنے کا پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، وہ لوگ عربی کو بہت اچھے سے جانتے تھے، وہ لوگ عربی کے گرامر کو ایک حرف کو جانتے تھے، اور اس نے جب سنا تو وہ کہہ دیا کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہم لوگ عربی جانتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم میں سے ہم لوگ جتنا ہم لوگ صحیح سے عربی ریڈنگ نہیں کر پا رہا تھا تو کہاں جانے گا۔ اور اللہ کیا کرے یہاں پر؟ تدبر کریں گے، غور و فکر کب کریں گے؟ جب ہم لوگ کو لینگویج آئے گا تب نا۔ مان لی کسی کو گریک لینگویج نہیں آتا تو وہ گریک لینگویج کا بک کو کیسے پڑھے گا، کیسے غور و فکر کرے گا؟ کہ مان لی کسی کو اور کوئی لینگویج نہیں آتا، وہی لینگویج میں وہ کتاب ہے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ جو مشرکین مکہ ہم لوگ سے بہتر ہے، کہ وہ لوگ وہ لوگ جھوٹ بول رہا ہے، وہ لوگ کو پتہ چل گیا تھا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ لیکن ہمیں کیسے پتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم قرآن پر غور و فکر تبھی کر پائیں گے جب ہم لوگ اس کو سنیں گے اور اس کے لینگویج کو سیکھیں گے۔ اور ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ قرآن کو کہ آج کل کے مسلمان قرآن کو کیا سمجھتا، ہم آپ کو بول دیتے ہیں۔ ابھی بچہ ہے تو وہ صرف نورانی کا قاعدہ پڑھ لیا، پھر بولا کہ تم اما پارا پڑھ لو، پھر پڑھ لا تم قرآن صرف ریڈنگ کرنا سیکھ لو بس، اس کے بعد تب قرآن کو سائڈ کر دو۔ اب بولیے کہ جو بچہ یا ہم لوگ صرف قرآن کو ریڈنگ کر رہے ہیں تو کیا ہم اس قرآن کو سمجھ پائیں گے؟ اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں اس پر غور و فکر کرو، کیا ہم لوگ اس میں غور و فکر کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اور سنیے، اللہ یہاں پہ کہہ رہے اگر اس قرآن میں اختلاف ہوتا تو جب ہم اس قرآن کو پڑھ ہی نہیں پا رہے گے تو اس میں کیسے پتہ چلے گی کہ اس میں اختلاف ہے بھی کہ نہیں، جب ہم اس قرآن کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں، ہم لوگ سے زیادہ یعنی انڈیا اور پاکستانی، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے مسلمان کے بارے میں بول رہے ہیں، انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ قرآن پر غور و فکر پتہ ہے کون کرتا ہے؟ کرسچن لوگ کرتے ہیں، یہود لوگ کرتے ہیں، جوز لوگ کرتے ہیں۔ پتہ ہے، آپ اگر یوٹیوب میں سرچ کیجیے گا تو کرسچن کا
چینل ہزاروں چینل آتا ہے، جو لوگ وہ لوگ خود قرآن کو پڑھتا ہے اور وہ لوگ کہتا ہے کہ دیکھو قرآن میں یہ غلط بات ہے، یعنی وہ اسی سورہ نساء کی اسی آیات کو کوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھو یہاں پر غلطی ہے، پتہ ہے کیا غلطی نہیں، اچھے مسلمانوں کو نہیں پتا ہے کہ وہ لوگ کیا غلطی نکالتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایسا ہے، کیا ہے ایسا ہے، صحیح میں قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کافروں کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، اب وہ لوگ سن نہیں سکتے، وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے، وہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ انسان سنتا ہے کہ کس سے، برین مطلب آنکھ سے، سوری اس سے کان سے، اور انسان سوچتا ہے کیسے، برین سے، تو یہاں پر دل کی بات کہاں سے آئی، اسی کو بولتے ہیں۔ اگر کسی عام مسلمان سے اگر کوئی یہ کرسچن سوال کیا تو ہم لوگ چپ ہو جائیں گے، ہم لوگ نہیں بول پائیں، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کو اس کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے۔ اس کا آنسر ہم بول رہے ہیں، اس کا آنسر یہ ہے کہ قرآن جو نازل ہوا اس سے کانٹیکسٹ ہے، اور قرآن کس میں نازل ہوا؟ عربی میں۔ جہاں وہاں پر لوگ تھے، وہاں کو سائنس کے بارے کچھ نہیں پتا تھا، وہاں پر شعر و شاعری چلتا تھا، آپ کو جیسے ہم نے بتایا۔ اور شعر و شاعری میں ورڈ کیا یوز ہوتا ہے، دیکھیے کیا ورڈ ہوتا ہے، اب بھی کرتے ہیں ہم لوگ، یعنی لٹریچر میں اگر آپ کوئی لٹریچر کی کتاب پڑھے گا تو شعر و شاعری میں کیا ملتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے دل سے پیار کرتا ہوں، ہے نا؟ تو آدمی کو دل سے پیار کرتا نہیں، برین سے پیار کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ سائنس پڑھے گا تو پیار کا جو لو کا ہم لوگ کا ریسیپٹر ہوتا ہے برین میں، اور جو بایولوجی پڑھتے ہیں وہ لوگ، یعنی ہمارے برین میں کچھ ہارمونس ہوتے ہیں جو پیار کو وہ بڑھاتے ہیں، یعنی یہاں پر دل کا کوئی کام نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگ دل کیوں یوز کرتے ہیں؟ لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے، سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں۔ اس کا مطلب، اس کا آنسر کیا ہوگا کہ قرآن لٹریچر کی پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر دل کی بات کر رہا ہے، سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، اس لیے قرآن صحیح ہے۔ اور کیا، کوئی نان مسلم، کوئی ہندو، کوئی ہمارے ہندو بھائی بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، اب وہ لوگ اگر یہ سوال پوچھ دیں کہ ہم لوگ اس کا آنسر دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم اس قرآن کو نہ میننگس میں سے پڑھیں، نہ اس پر غور و فکر کریں۔ اسی لیے یہ میرا کہنا ہے، ہم ہر روز، ہر خطبہ، ہر جگہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف یاد کرنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن یاد کرنے کا پلس اس میں غور فکر کرنے کی کتاب ہے۔ اس لیے ہم سب کا یہ ذمہ داری، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ہم لوگ عربی نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہم کو بھی نہیں آتا ہے، اگر ہم اس کا میننگ بھی پڑھ لینا بہت ہے ہم لوگ کے، تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو اگر میننگ بھی، اگر آپ کو پڑھنے بھی نہیں آتا ہے نا، تو آپ کے پاس 4G فون ہے، کم سے کم اس کا ٹرانسلیشن سنا کرے ہر روز ایک سورہ کا، تو آپ کو قرآن کا بہت علم ہو جائے گا۔ اور بس آخر میں اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو اس قرآن پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔